السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے وقت کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان آنے میں صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں اور ہمیں ابھی سے اپنی تیاری جو ہے اس کو سٹارٹ کر دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ میری ایک ویڈیو میں کسی نے مجھ سے کمنٹ کیا کہ آپ بتائیں کہ ہم ٹائم ویسٹنگ کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آج بنا لیتی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 ٹپس شیئر کروں گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹائم ویسٹنگ کو کم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ٹپ ہے وہ ہے کہ آپ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، یعنی ویک اپ ارلی۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم جو صبح کے اوقات ہیں ان میں بہت زیادہ برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کے جو صبح کے اوقات ہیں ان میں برکت نازل فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ کیسے قبول نہیں ہو سکتی؟ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اگر ہم جو کام صبح اٹھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبح کے اوقات میں کرتے ہیں، ایک تو اس ٹائم ہم فریش ہوتے ہیں اور ہمارے میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم پوری رات سو کر اٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا جو جسم ہے وہ فل اپنی ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اور اس میں پھر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اس کام میں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جو کام صبح کرتے ہیں وہ زیادہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم نہیں گزر رہا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے آپ 1 سپارہ پڑھیں، چاہے آپ 2 رکوع پڑھ لیں، کچھ بھی تھوڑا سا ہی چاہے پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ جو صبح کے ٹائم کا قرآن ہے وہ گواہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے صبح اٹھا تھا اور اس نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے اس ٹائم ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے 2 پیج پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 1 سپارے کی عادت ڈال لیں، تو اس ٹائم آپ قرآن پاک ضرور پڑھنا چاہیے اور اسی ٹائم سے اپنے کاموں کو شروع کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے کم از کم سورج نکلنے تک۔ اور میری بھی یہ عادت رہی ہے پچھلے کچھ ٹائم سے کہ میں نماز کے بعد 2-3 گھنٹے جا کر اس کے بعد سو جاتی ہوں، لیکن اب میری کوشش ہے کہ میں اس عادت کو بھی ختم کروں کہ اس ٹائم جاگتے رہیں اور دن کے ٹائم میں ہی سارے کام اپنے پورے کر لیں۔ اس کے بعد جو ٹپ نمبر 2 ہے وہ ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز کسی ایک خاص پرپس سے کریں۔ ضروری نہیں ہے ایک ہو، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جب آپ صبح اٹھیں اور آپ نے نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا اور جو آپ کے اذکار ہیں آپ نے وہ کر لیا، تو اس کے بعد آپ اپنی ایک کاپی لیں اور اس میں آپ اپنی ایک لسٹ بنا لیں کہ آج کے دن میں میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ پرپس ہوگا، کوئی سے 4 سے 5 کام جو آپ نے کرنے ہیں، جب آپ کے پاس ایک پرپس ہوگا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، تو پھر آپ ٹائم ویسٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے، اور میں بجائے اس کے کہ میں فضول میں سوشل میڈیا کو اسکرولنگ کرتی رہوں یا فضول کی ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہم اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ میرا کام پورا ہو جائے۔ اور جب رات ہو تو آپ اپنی اس لسٹ کو چیک بھی کریں کہ میں نے آج کے دن میں یہ جو لسٹ بنائی تھی کاموں کی، میری یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، میں نے کس جگہ پر کس طریقے سے ٹائم ویسٹ کیا یا کیسے مجھے ٹائم نہیں ملا جو میری یہ لسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو نیکسٹ ڈے کے لیے ہم زیادہ پریپیئر ہو سکیں گے کہ ہم نے ٹائم ویسٹنگ نہیں کرنی اور ہمارا جو صبح کا پرپز ہے، ہمارا پورے دن کا، ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو 3rd ٹپ ہے وہ ہے کہ آپ بریکس ضرور لیں اپنے کاموں کے درمیان میں۔ اگر آپ لگاتار کام کرتے رہیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، ہمارا جسم جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا اور وہ کوئی کام صحیح طریقے سے دن کے آخر تک نہیں کر پائے گا۔ جیسے کہ اگر آپ صبح جب اٹھتے ہیں، آپ نے نماز اور قرآن کے بعد اپنی لسٹ بنا لی اور آپ نے سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کریں، ناشتہ کریں، ساتھ میں کوئی اچھی بک پڑھ لیں یا جو بھی آپ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر کے لیے آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے، اس کے بعد آپ نیکسٹ کام اپنے شروع کر دیں جو آپ نے لسٹ بنائی ہے۔ اسی طرح آپ ہر کام کے درمیان میں تھوڑی تھوڑی سی بریکس لیں، 15 منٹ، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، اپنے ٹائم کے حساب سے، تاکہ آپ جو ہیں وہ فریش رہیں اور آپ کا جسم جو ہے اتنی دیر میں اپنی انرجی تھوڑی سی گین کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ٹپ نمبر 4 ہے کہ آپ پروکراسٹینیشن کو اوائڈ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو ڈیلے نہ کرتے جائیں، کہ جیسے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کہیں اچھا تھوڑی دیر موبائل یوز کر لوں پھر کروں گی، اور وہ جو تھوڑی دیر کا موبائل یوز کرنا ہے نا، وہ آپ 2 منٹ کے لیے پکڑتے ہیں اور کب 20 منٹ گزر جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ نہیں کرنا کہ بس اچھا ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کام کروں گی، تھوڑی دیر بعد یہ کام کروں گی، ایسے جب ہم کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کرتے 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 دن کا اینڈ آ جاتا ہے اور ہمارا وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔
اور اس کا ایک اور آسان حل یہ بھی ہے کہ جو کام آپ نے جو لسٹ بنائی ہے اس میں جو کام آپ کو زیادہ مشکل لگ رہے ہیں وہ کام آپ صبح کے ٹائم میں جلدی دن کے اوقات میں کر لیں، کیونکہ اس ٹائم میں برکت بھی ہے، اور جب آپ اس ٹائم آپ کی باڈی زیادہ الرٹ ہوتی ہے، زیادہ آپ کا دماغ فوکس ہوتا ہے کام کی طرف. جیسے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ صبح کے ٹائم میں اپنا پڑھنے کا کام کر لیں، اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو جو آپ کے مشکل کام ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ آپ صبح صبح کے ٹائم میں وہ کام کر لیں. اس کے بعد جو 5ویں ٹپ ہے یہ سب سے زیادہ اہم ٹپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. جیسے کہ اگر آپ صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہے ہیں، بنا رہی ہیں آپ گھر والوں کے لیے، تو آپ سوچیں کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے بنا رہی ہوں، کہ جب میں دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاؤں گی تو اس سے مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اس طرح اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے کسی کام کرنے میں تو آپ فوراً دل میں جو ہے دعا مانگے کہ اللہ جو ہے اس میں میری مدد فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دن کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کوئی بھی، تو اس میں کبھی بھی ہم نے جو ہے نماز کو اس کو سائڈ پہ نہیں رکھنا کہ یہ کام کر لیں پھر پڑھیں گے، وہ کر لیں پھر پڑھیں گے. آپ پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے دن کے سارے کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ 5 ٹپس جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی اور یہ آپ کے کام بھی آئیں گی، اور اگر ان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے. اللہ حافظ.